اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اکرام، آج ہم انشاءاللہ العزیز مدنی قاعدہ کورس میں سبق نمبر 20 یعنی متفرق قواعد کے متعلق پڑھیں گے، سمجھیں گے اور سیکھیں گے۔ اظہار مطلق ان چار کلمات میں نون ساکن کے بعد حرف یرملون ایک کلمے میں آنے کی وجہ سے ادغام نہیں بلکہ اظہار مطلق ہوگا، اس لیے ان چاروں کلمات میں غنہ نہ کریں۔ جی پچھلے نون ساکن اور تنوین کے قاعدوں میں ہم نے پڑھا تھا کہ نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں ادغام یرملون ہوگا، لیکن یہاں یہ جو بات بتائی جا رہی ہے کہ نون ساکن کے بعد یا جو آ رہا ہے یا واو آ رہا ہے، ان چار کلموں میں پہلے دو کلموں میں نون ساکن کے بعد یا ہے، اگلے دو کلموں میں نون ساکن کے بعد واو آ رہا ہے۔ تو یہ جو چار کلمات ہیں ان میں یہ جو یا واو آیا ہے یہ ایک ہی کلمے میں ہے، تو یہ ایک کلمے کا حصہ ہے۔ تو یہاں جو نون ساکن ہے یہ اس نون ساکن کے بعد یہ جو یا آیا ہے یہ نون ساکن کے بعد تو ہے لیکن دوسرے کلمے میں نہیں ہے، اس لیے یہاں اظہار مطلق ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، یہاں وہ ادغام والا قاعدہ نہیں لگے گا، یعنی غنہ یہاں نہیں کریں گے۔ کیسے پڑھیں گے ان کو؟ دال نون پیش دن یا الف زبر یا دنیا۔ اب اگر یہاں ادغام کا قاعدہ ہو رہا ہوتا تو ہم نے کیا پڑھنا تھا؟ دون یا، لیکن یہاں دون یا نہیں پڑھنا بلکہ دنیا۔ کوئی سوال کر لیتا ہے کہ بھئی آپ خود ہی تو کہتے ہیں کہ نون ساکن کے بعد حرف یرملون میں سے یا آ جائے تو یہاں غنہ ہوتا ہے، لیکن یہاں تو غنہ نہیں کر رہے آپ، تو یہاں غنہ اس لیے نہیں کر رہے کہ یہاں ادغام نہیں بلکہ اظہار مطلق ہو رہا ہے۔ جی آگے ہے با نون پیش بن یا الف زبر یا بن یا نون دو پیش نن بنیانن بنیانن صاد نون زیر سین واو الف زبر وا سین وا نون دو پیش نن سین وانن قاف نون زیر قن واو الف زبر وا کن وا نون دو پیش نن قنوانن دنیا بنیانن صنوانن قنوانن۔ سکتہ تو آواز روک کر سانس لیے بغیر آگے پڑھنے کو سکتہ کہتے ہیں، یعنی آواز رک جائے اور سانس جاری رہے۔ یعنی آپ کلمات پڑھ رہے ہیں، پارہ 29 سورہ قیامہ کی آیت نمبر 27 پڑھ رہے ہیں، یا پارہ 30 کی سورہ مطففین کی آیت نمبر 14 پڑھنے لگے ہیں، اسی طرح پارہ 23 کی آیت نمبر پارہ 23 سورہ یاسین کی آیت نمبر 52 ہے، اسی طرح پارہ 15 کے سورہ کہف کے اندر آیت نمبر 1 ہے۔ تو ان میں یہ جو چار کلمات لکھے گئے ہیں یہاں سکتہ واجب آ رہا ہے۔ تو یہ کلمات پڑھنے لگے ہیں تو کیا کرنا ہے؟ یہاں پڑھتے پڑھتے صرف آواز روکنی ہے، آواز کو بند کرنا ہے، نیا سانس نہیں لینا، سانس جاری رہنی چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، سکتہ اسی چیز کا نام ہے کہ آواز رک جائے اور سانس جاری رہے۔ نیچے والے ان چار کلمات میں سکتہ واجب ہے۔ سکتہ کا حکم یہ ہے کہ متحرک کو ساکن کیا جائے اور دو زبر کو الف سے بدل کر پڑھا جائے گا۔
جی واو زبر و، قوف یا زیر کی وکی، لام زبر لا وکیل، میم نون زبر من وکیل من، را الف زبر را، قاف دو زیر کن راکن، یہ وکیل من کے بعد سکتا ہے۔ جب ہم نے وکیل من کو پڑھنا ہے تو یہ دونوں کلمات یعنی وکیل من اور راکن یہ دونوں ایک ہی سانس میں پڑھنے ہیں، لیکن سانس توڑے بغیر وکیل من پڑھ کے تھوڑا سا رکیں گے اور پھر بعد میں راکن پڑھیں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ وکیل من راکن۔ اچھا، اب میں یہ درمیان میں جو تھوڑا سا رکا ہوں تو میں نے صرف آواز کو روکا ہے، نیا سانس نہیں لیا، یعنی کہ وکیل من ایک سانس سے اور راکن دوسری سانس سے، یعنی دو سانسوں میں یہ لفظ یہ کلمہ نہیں پڑھنا، بلکہ وکیل من راکن یہ ایک ہی سانس میں پڑھنا ہے۔ جی ٹھیک ہے جی، وکیل من راکن، وقف میں کریں گے وکیل من راک، ٹھیک ہے جی۔ یہ وقف جو ہوا ہے یہ راک میں کیا ہے، من اور راک کے درمیان سکتہ ہی کیا ہے، یعنی صرف آواز روکی ہے، سانس جاری رکھا ہے۔ پارہ 30 سورہ مطففین کی آیت نمبر 14 کے اندر یہ کلمہ موجود ہے۔ کاف لام زبر کل، لام الف زبر لا، کلا، با لام زبر بل، کلا بل، را الف زبر را، نون زبر نہ، رونا۔ اب یہ کلا بل اور رونا کے درمیان یہ سکتہ ہے، تو یہاں سکتہ کرنا واجب ہے۔ واجب آپ کو پتہ ہے کہ اگر واجب پر عمل نہ کیا جائے تو گناہ ہوتا ہے بعض صورتوں میں۔ تو کلا بل رونا، اب میں نے کلا بل پڑھا ہے اور تھوڑی سی آواز روکی ہے، سانس وہی جاری رکھا ہے اور بعد میں رونا پڑھا ہے، کلا بل رونا۔ جی اسی طرح پارہ 23 کی سورہ یاسین کے اندر 52 نمبر آیت ہے، من مرقدنا ھذا، تو یہاں سکتہ واجب ہے، میم نون میم زیر میم، میم را زبر مر، میم مر، یہاں میم شدت میں غنہ، نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے میم آنے کی وجہ سے یہاں ادغام بھی ہوگا، ادغام یرملون، اور یہاں میم شدت میں غنہ بھی ہوگا۔ میم مر، قوف زبر کو، میم مر کو، دال زیر دی، میم مر قدی، نون الف زبر نا، میم مر قدینا، آگے سکتہ آ رہا ہے، اس کے بعد پھر ہا کھڑا زبر ہا، رال الف زبر را، ھذا، میم مرقدنا ھذا۔ آگے پارہ 15 سورہ کہف کی پہلی آیت، عین زیر عی، واو زبر و عوا، جیم دو زبر جن عوجن، قاف یا زبر قیش، یا زیر یی قیی، میم دو زبر من قیمن۔ اب یہاں ایوا جن آیا ہے، اب جیم دو زبر جن، تو ہم کیا کریں گے؟ اوپر ہم نے قاعدہ پڑھا ہے، سکتہ کا حکم کیا ہے کہ متحرک کو ساکن کیا جائے اور دو زبر کو الف سے بدل کر پڑھا جائے، تو یہاں کیا کیا جائے گا؟ جیم دو زبر جن کو الف سے بدلیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ عوجا،
قیمن، عوجا، قیمن۔ صاد کے متعلق لکھا ہے قرآن پاک میں 4 کلمات صاد سے لکھے جاتے ہیں اور صاد پر باریک سین بھی لکھا ہوتا ہے۔ ان کے پڑھنے کی تفصیل یہ ہے جی، پہلا اور دوسرا کلمہ جو ہے اس میں صرف سین پڑھیں گے۔ نمبر 245 اور پارہ 8 سورہ اعراف کی آیت نمبر 69 کے اندر یہ جو پہلے اور دوسرا کلمات لکھے ہیں ان میں کیا کریں گے، صرف سین پڑھیں گے۔ صاد کے اوپر چھوٹا سا سین لکھا ہے، یہ بلو کلر کا جو نظر آ رہا ہے، یہاں صاد کی بجائے کیا پڑھیں گے، سین پڑھیں گے۔ اور آگے بتا رہے ہیں تیسرا کلمہ جو ہے پارہ 27 سورہ طور کی آیت نمبر 37 میں، اس میں کیا پڑھیں گے، صاد کے اوپر جو سین لکھا ہوا ہے اس کلمے میں صاد اور سین دونوں پڑھنا جائز ہے۔ آپ صاد کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اس کلمے کو اور سین کے ساتھ بھی اس کلمے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور چوتھے میں کیا بتایا، جو چوتھا کلمہ لکھا ہوا ہے پارہ 30 سورہ غاشیہ کی آیت نمبر 22 کے اندر، یہ جو کلمہ لکھا ہے اس میں کیا کریں گے، صرف صاد پڑھیں گے۔ اب پہلے 2 کلمے جو ہیں اس میں سین پڑھیں گے، جو تیسرا کلمہ لکھا ہوا ہے اس میں صاد اور سین دونوں پڑھ سکتے ہیں، دونوں پڑھنا جائز ہے، یعنی ایک وقت میں صرف ایک ہی پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ یا تو سین پڑھ لیں یا پھر صاد پڑھ لیں تیسرے کلمے میں، اور چوتھا کلمہ جو ہے اس میں کیا کریں گے، صاد پڑھیں گے جی۔ آئیے پڑھتے ہیں، یا با زبر یب، اب یہاں سین پڑھنا ہے تو سین کے ہجے کریں گے، سین پیش سو، یب سو، تو پیش تو، یب سو تو، یب سو تو۔ اب اگر صاد پڑھتے تو ہم نے صاد کو پر پڑھنا تھا، تو یہاں سین پڑھیں گے تو سین کو باریک پڑھیں گے، تو یب سو تو۔ آگے دوسرا کلمہ ہے با سین زبر بس، تو زبر تو، بس تو، تا دو زبر تن، بس تو تن، بس تو تن، یب سو تو، بس تو تن جی۔ حمزہ میم زبر ام، ہا پیش ہو، ام ہو، میم لام پیش مل، ام ہو مل، میم پیش مو، ام ہو مل۔ اب یہاں سین بھی پڑھ سکتے ہیں یا صاد بھی پڑھ سکتے ہیں، تو میں سین کے ساتھ پڑھنے لگا ہوں، سین یا زبر سی، ام ہم المسی، تو زیرتی، ام ہم المسیتی، را واو پیش رو، ام ہم المسیطرو، نون زبرنا، ام ہم المسیطرون۔ صاد کے ساتھ پڑھنے لگا ہوں، رما، ام ہم المسیطرون۔ اب صاد کے ساتھ پڑھیں گے تو صاد اور طا دونوں کو پر پڑھیں گے، حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ سین کے ساتھ پڑھیں گے تو صرف سین کو باریک اور طا کو پر پڑھیں گے۔ سین کے ساتھ ام ہم المسیطرون، صاد کے ساتھ ام ہم المسیطرون۔ یہ یاد رکھیے گا کہ جب ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہوں گے تو جب یہ کلمہ آئے گا پارہ 28 سورہ طور کی آیت نمبر 37 میں، تو ایک وقت میں ہم ایک ہی چیز پڑھیں گے، یا تو سین پڑھ لیں گے یا پھر صاد کے ساتھ اس کلمے کو پڑھ کے آگے گزر جائیں گے جی۔ کلمہ نمبر 4 ہے با زیر بی، میم پیش مو، بیمو۔ اب جی یہاں لکھا ہے کہ اس میں صاد کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی، سین نہیں پڑھیں گے۔ صاد یا زبر سوئی، بیمو سوئی، تو زیرتی، بیمو سوئیتی، را دو زیر رن، بیمو سوئیتی رن، بیمو سوئیتی رن جی۔ آگے ہے تسہیل،
تسہیل کے معنی ہیں نرمی کرنا، یعنی دوسرے حمزہ کو نرمی کے ساتھ پڑھیں۔ قرآن پاک میں صرف ایک کلمے میں تسہیل واجب ہے۔ امالہ کسے کہتے ہیں؟ زبر کو زیر کی طرف اور الف کو یا کی طرف مائل کر کے پڑھنے کو امالہ کہتے ہیں۔ امالہ کی را کو اردو کے لفظ قطرے کے را کی طرح پڑھیں گے، یعنی ری نہیں، بلکہ را کھڑا زیر امالہ والے لفظ میں ری آیا ہوا ہے، را کھڑا زیر ری بنتا ہے، لیکن یہاں را کھڑا زیر ری نہیں پڑھیں گے بلکہ رے پڑھیں گے۔ جی آگے ہیں امالہ کے ہجے اس طرح کریں گے: میم، جیم، زبر مج، را امالہ والی رے، مج رے، ہا الف زبر ہا، مج رے ہا۔ آگے ہے بئس الاسم الفسوق۔ اس کلمے میں لام سے پہلے اور لام کے بعد دونوں الف نہیں پڑھے جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ یہ جو ریڈ کلر کا لام ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ نیچے کلمے میں دیکھیے، ریڈ کلر کا جو یہ لام نظر آ رہا ہے، اس لام سے پہلے بھی الف ہے سین کے بعد، اور لام کے بعد بھی الف ہے، ٹھیک ہے جی۔ لام سے پہلے بھی اور لام کے بعد یہ دونوں الف نہیں پڑھے جائیں گے، تو کیا کیا جائے گا؟ لام کو سین کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے، لام سین زیر لس، ٹھیک ہے جی، لسم الفسوق۔ جی پہلا تسہیل والا کلمہ پڑھتے ہیں، یہ کہاں واقع ہے؟ پارہ 24 سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 44 کے اندر، اعجمی وعربی، اعجمی وعربی، ٹھیک ہے جی۔ امالہ والا جو ہے مجریہا، مجریہا، یہ پارہ 12 سورہ ہود کی آیت نمبر 41 میں، یہاں بھی یہ جب بھی پڑھنے لگیں قرآن پاک تو یہ صرف پورے قرآن پاک میں یہ ایک ہی جگہ پر امالہ کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ مجریہا 12ویں پارے کے اندر سورہ ہود کی آیت نمبر 41 میں۔ جی پارہ 26 سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 میں یہ کلمہ موجود ہے، بئس الاسم الفسوق، بئس الاسم الفسوق، صدق اللہ العظیم۔